شہوات کا فتنہ، سوشل میڈیا پہ رابطہ کرنا، دین پہلے ہی بہت پتلا ہو چکا، کمزور ہو چکا، وہ مسلمانوں کی آخری سیڑھی پہ بیٹھی ہے، یہ ہندوؤں کے اس میں کسی سازش پہ بیٹھا ہوا ہے، بات کر کے اس کو اپنے دام میں پھنسا کر کے لے جانا اور جا کر کے حکومت سے اپنی مراعات لے لینا، اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو جس کا دل بیمار ہوتا ہے یا سخت ہوتا ہے، اس زمین پر فتنے کا بیج اگتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا نور ہو قرآن اور سنت کی شکل میں، وہاں فتنے کا بیج پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ جو دل فلیکسیبل ہو، اللہ کے خوف سے رونے والا ہو، وہاں پہ فتنوں کا بیج نہیں پھولتا۔ جو دل بیمار نہ ہو، تندرست ہو، فطرت پر ہو، سلیم القلب ہو، سلامتی والا دل ہو، اس میں فتنے پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ فتنے کہاں پھلتے ہیں؟ جہاں پر دل پہلے سے بیمار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں میں یہ دعائیں تھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، فتنۃ المسیح الدجال، فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے سب فتنوں سے مجھے محفوظ رکھ، موت کے تمام فتنوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ موت کے وقت شیطان دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت انسان آخری مرحلے میں ہوتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہلوانا چاہتا ہے جس سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو۔ وہ بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں جو فتنوں سے بچنے والی، وہ دعائیں کرتے رہے ہیں جو محفوظ اور معصوم تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ رب ذوالجلال ہمیں فتنوں سے بچا کر کے لے جائے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ، جب تیرا ارادہ ہو اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنے کا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر مجھے اس سے پہلے ہی اٹھا لینا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ محترم سامعین اور سامعات، پہلے دن سے ہی ابلیس انسان کو فتنے میں ڈال کر اللہ کے دین سے بہکانے پہ لگا ہوا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بات نہ مانیں، اللہ کے بندے اللہ کے بندے نہ بنے، میرے بندے بنے۔ کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یا اللہ، میں ان کو فتنوں میں ڈالوں گا اور یہ میری بات مانیں گے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں کبھی ادھر سے آؤں گا، کبھی ادھر سے آؤں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، قیامت والے دن اکثریت تیرے ساتھ نہیں ہوگی، میرے ساتھ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار میرے بندے تھوڑے ہیں۔ شیطان بھی کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثریت شکر والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، ینزع عنہما لباسہما،
ان سے جنت کا لباس چھین رہا تھا، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کو ایک دوسرے کا جسم دکھا دے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، وہ تمہیں دیکھ لیتا ہے، من حیث لا ترونہم، اور تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اور اس کے چیلے تمہیں دیکھ سکتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے چھپ کر وار کرتا ہے۔ میں تمہارا رب تمہیں سمجھا رہا ہوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان ان کے دوست بنتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ثابت ہوا ایمان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے۔ انسان نمازی ہے، روزے دار ہے، حج عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، باشرہ ہے، ہر نیکی کی کوشش کرتا ہے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایک فتنہ آتا ہے وہ اس کے سامنے لیٹ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے لیٹ جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے۔ بس اوقات وہ فاضل ہوتا ہے کسی مدرسے کا، ایک فتنہ آتا ہے اس کا سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرا ایک شاگرد تھا، رائے گنج میں ہوتا تھا، وہاں کوئی عربی آیا ہوا تھا، میرے پاس پڑھتا ہے، دین پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ سے باشرہ ہے، نیک ہے، نمازی ہے۔ بعض طالب علم شرارتی ہوتے ہیں، وہ شرارتی بھی نہیں ہے، عمر کا بھی کچا نہیں ہے، کوئی 25 سال کا تھا۔ وہ عربی آیا تو مجھے اس نے فون کیا، استاد جی ایک عربی آیا ہے، آپ آئیں اور اس کو آ کر ملیں۔ اپنے گھر میں لا کر اس کو بٹھایا ہوا ہے، کئی دنوں سے بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے تھوڑی سی بات کی، میں سمجھ گیا یہ کیا چیز ہے۔ ہم تو عربیوں کی عین کو سلام کر دیتے ہیں نا، عربی ہوا تو بات ختم ہوئی، یہی نیک ہے، یہی پاک ہے، یہی سب کچھ ہے۔ میں نے اس کو کہا بھائی یہ بہت بڑا فتنے باز ہے، اس کو فوری طور پہ گھر سے نکال دو، پھر تیرا بچاؤ ہے، ورنہ تیرا بچاؤ کوئی نہیں۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، وہ کئی دنوں سے وہاں رہ رہا تھا، وہ وہاں انڈے بچے دے چکا تھا، اس کا دماغ خراب کر چکا تھا، وائرس انجیکٹ ہو چکا تھا۔ اس نے یہ وائرس دیا کہ یہ سارے مسلمان کافر ہیں سوائے میرے اور تیرے۔ اب میں وہاں سے نکلا تو اس نے میرے بارے بھی سوچ لیا کہ یہ بھی کافر ہی ہے، اس کی کیوں بات مانوں میں۔ وہ جناب ایک دن ان کو لے کر نکلا، ایک آدمی ایک سینما گھر دیکھا، کہتا ہے یہ کس کا ہے؟ اتفاق سے وہ مالک بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، بولے اس کا ہے، کہنے لگا مارو اس کو۔ تو وہ 2-3 شاگرد اس نے بنا لیے تھے، اس کو قتل کر دیا، جیل میں چلا گیا، وہ فرار ہو گیا۔ کئی سالوں کے بعد جیل سے نکلا، میرا گزر ہوا، میں نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟
کہنے لگے تھوڑے وقت کے لیے نکلا تھا، ہم نے پوچھا کہ اب تیرے کیا نظریات ہیں؟ کہنے لگا کہ وہی جو پہلے تھے۔ اچھا تو جو تیرا والد ہے ماشاءاللہ سے اچھے عقیدے والا نمازی آدمی، اس کا والد، کہا تیرا والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے جو یوں یوں کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ بولے وہ یوں یوں کرتا ہے، اور بتا۔ جو یہ کہتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ بولے تیرا ابا یہ کہتا ہے، اور بتا۔ تو جب اس کو گھیرا تو کہنے لگا ہے تو میرا ابا بھی واجب القتل ہی، پر مجھے اس کو قتل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہت تکلیف کی بات ہے۔ جدہ میں ایک سوری عالم کو ملا، شامی۔ میں نے اس کو تھوڑا بتایا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، تو کہتا ہے وہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، ہم تو اس کو بھگت چکے ہیں۔ تم لوگ اس کے لیے تمہیں پتہ نہیں ہوگا کیا، یہاں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کرے گا۔ یہ ایسا فتنہ ہے۔ تو تم ایسے کرو، میں پاکستان نہیں آ سکتا، اپنے علماء کو لے کر آؤ دبئی، میں بھی آ جاتا ہوں، میں ان کا پورا ایک ریفریشر کورس چلاتا ہوں، میں ان کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدثاء الاحلام سفہاء الاحلام، عمر کے چھوٹے عقل کے کچے بڑے بڑے فتوے چھوڑیں گے، کافروں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو ماریں گے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ تو میں اس فتنے پر زیادہ بات آج نہیں کرنا چاہتا، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر دین کا علم بھی ہے اور فتنوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو وہ فتنہ آپ کو بہا کر کے لے جا سکتا ہے، اور اگر آپ کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے تو آپ تو اس سیلاب کے سامنے تنکے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات اللہ کے دین کا علم ہے۔ سب سے بنیادی بات اللہ کے دین کا علم ہے۔ جو فتنے والے ہوتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ آیات کا معنی بھی غلط کر لیتے ہیں، اس کی بھی تعویلیں بنا لیتے ہیں، اور اپنی مرضی کے معنی پہنا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، قبطی مر گیا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيْهِ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی وہ کافر کو قتل کریں تو کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان کا کام ہو گیا، وہ بڑا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کافر کو قتل کریں تو کہیں یہ شیطان کا کام ہے، لہذا جتنے مسلمان کافروں سے جہاد کرتے ہیں وہ شیطان کا کام کرتے ہیں۔ اب دیکھو چکرا گئے ہو نا، آیت پڑھ کر وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ۔ جب عام حالات ہوں اس وقت ہمارے ملک میں بھی بہت کافر رہتے ہیں، کوئی ان کو قتل کرے گا تو یہ غلطی ہوگی، اور جو حربی کافر ہے جس کے ساتھ جنگ جاری ہے، جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس سے لڑائی کرو گے تو جہاد ہوگا، اور جو ایک کافر کو قتل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کو جہنم میں جمع نہیں کریں گے۔ لا یجتمع
کافر وقاتلہ فی النار ابدا۔ بات کا فرق کتنا پڑ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک غامدی ہے، وہ آیات اور احادیث کو اپنے من مانی کے معنی پہنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک جہلم والا ہے، اور یاد رکھو آپ کہو گے باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، دلیل تو قرآن سے دیتا ہے، دلیل تو حدیث سے دیتا ہے۔ ہاں ہاں، شر کبھی بھی خیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بغیر نہیں چلتی۔ ایک دوست آپ کا صرف چٹکے ہی کاٹتا ہو، وہ آپ کے ساتھ دوست نہیں رہ سکتا، آپ چھوڑ دو گے اس کو۔ جو آئس کریم بھی کھلائے پھر چٹکی بھی کاٹے، پھر کھانا بھی کھلائے پھر چٹکی بھی کاٹے، وہ چل جائے گا۔ شر ہمیشہ خیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ہے۔ صرف شر ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی، خیر بھی ساتھ ساتھ ہو تو ہی وہ شر چل سکتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اظلتکم الفتن کقطع اللیل المظلم، اتنے فتنے تم کو ڈھانپ رہے ہیں جیسے اندھیری رات کے وہ اندھیرے کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا ایسے فتنے نازل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اور ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، وہ دن کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مومنا ویصبح کافرا، کوئی شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ لعرض من الدنیا، اپنا دین دنیا کی چھوٹی سی مصلحت کے لیے بیچ دے گا۔ بڑے بڑے فتنے، ان میں سب سے بڑا فتنہ جہالت ہے، لا علمی ہے۔ جب آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو آپ تو ہر فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ جہالت ہے، بنیادی دین کا علم نہ ہونا ہے۔ اس بنیادی دین کے علم سے انسان انسانوں کو پہچانتا ہے۔ آج اس مسجد والا بھی کہتا ہے اللہ نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس مسجد والا بھی کہتا ہے، اور دونوں کی بات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ کیسے عوام کیسے سمجھے گی؟ یہ تو آپ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ایک نو مسلم آیا ہے وہ کدھر جائے؟ لیکن یاد رکھو جتنا وقت سبزی اور فروٹ خریدنے کو دیتے ہو نا، اتنا وقت اگر دین سمجھنے کے لیے لگا دو تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے کہ حق اور باطل میں تھوڑا سا فرق نہیں ہوتا، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ دل کی پلیٹ صاف ہو، دل میں تعصب نہ ہو کہ میں نہ مانوں، میں نے وہ بات ماننی ہے جو فلاں امام کہتا ہے اور اس کے سوا کسی کی نہیں ماننی۔ تعصب نہ ہو، دل کی پلیٹ صاف ہو، اخلاص موجود ہو، اور وہ تھوڑی سی محنت کرے۔ جس طرح سبزی کے لیے 2-3 دکانیں، اور اچھی بھی ہو اور تازہ بھی ہو اور سستی بھی ہو، اس طرح اگر 2-3 دفعہ چکر لگا لے ایک دوسرے کی طرف، اس کی دلیل اس کو دکھا دے، اس کی دلیل اس کو دکھا دے، تو کامن سینس والا آدمی بھی جس کے اندر اخلاص ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور جب حق سمجھ آ جائے پھر وہ حق بیان کرنے والے کے ساتھ چلے، اس سے مسائل پوچھے، اس کی روشنی میں زندگی گزارے۔ اور جو فتنے باز ہیں، جو دھوکے باز ہیں،
جو بات کو چھپانے والے ہیں، جو تعصب والے ہیں، ان سے بچ جائے تو یہ اس کی جہالت کا کسی حد تک علاج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو فتنہ ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو رب کے دین سے آپ کو دور کرے وہ فتنہ ہے۔ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شوہر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة صالحہ، دنیا ساری ہی فائدے کی چیز ہے، لیکن ساری دنیا سے سب سے بڑی فائدہ مند چیز وہ نیک عورت ہے۔ نہ پائی پیسہ، نہ زمین، نہ کار، نہ کوٹھی، سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ لیکن وہی اگر فتنے باز ہو، وہی اگر آپ کو اللہ کے دین سے دور کرے، اللہ کے دین میں رکاوٹ بنے، دنیاوی حساب سے بڑی اچھی ہو، وقت پر کھانا کپڑے بھی ملتے ہوں، عزت احترام بھی دیتی ہو، دنیاوی حساب سے آپ کو پریشان بھی نہ کرتی ہو، مگر رب کے دین میں رکاوٹ بنتی ہو، تو وہ عورت یا وہ مرد، وہ شوہر یا وہ بیوی، قرآن نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ ان من ازواجکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں میں، تمہارے شوہروں میں کئی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ زندگی کا سب سے قریب رشتہ کہ جن کو ایک دوسرے میں آپس میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اگر ان میں سے کوئی اللہ کے دین سے آپ کو روکتا ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، عقیقہ کرتے ہو، مبارکیں لیتے ہو، اولاد نہ ہو تو نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اولاد بڑی نعمت ہے اور اس کی دلیلوں کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن یہ بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ کب فتنہ ہوگی؟ جب آپ کا مال آپ کو نماز نہ پڑھنے دے، جب آپ کی ہٹی دکان آپ کو صدقہ نہ کرنے دے، جب آپ کی اولاد آپ کو صدقے سے روکے، ان کی وجہ سے اللہ کے دین سے دور رہو، وہ آپ کو مسجد کے بغل والے گھر سے نکال کر کے ڈیفنس اور بحریہ میں لے جانے پہ مجبور کرے، جہاں پہ آپ کو مسجد نہیں ملے گی اور آپ کا دین کمزور ہو جائے گا، اور آپ کہو گے جی میں کیا کرتا، بچے مجبور کر رہے تھے۔ جن کی وجہ سے آپ کینیڈا منتقل ہو جاؤ، جہاں جاتے ہی ایمان ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں بھی مسجدیں ہیں، وہاں بھی یہ ہے، وہاں بھی وہ ہے۔ بہت فرق ہے۔ جن مساجد میں آپ حق بیان نہ کر سکیں، جہاں مسجد سے نکلو تو ہر طرف فتنہ ہو، جہاں بچوں کی اصلاح کی کوشش کرو تو پولیس پکڑ کر لے جائے، باتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اصل حقیقت یہی ہے۔ باتیں تو جو جاتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن تو بہت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ جو وہاں جاتا ہے، جو نمک کی کان میں جاتا ہے، وہ ایک نہیں تو دوسری تیسری نسل اس کی نمک میں نمک ہی ہو جاتی ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن، سنا ہے کہ اس کا دادے کا دادا مسلمان حافظ قرآن تھا۔ براک اوباما کا بھی ایسے ہی تھا۔ بہت فرق پہلی نسل پہ پڑ جاتا ہے اور اس سے اگلی نسل اور برباد ہو جاتی ہے، اس سے اگلی نسل اور برباد ہو جاتی ہے۔
تو جو شخص، جو اولاد، جو بیوی، جو شوہر دین کو کمزور کرے وہ فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو فضل کہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب اذان ہو جائے تو کام چھوڑ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آ جایا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آگے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے جاؤ جا کر کے تجارت کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ صحابہ کرام آ گئے، حضرت پیسے والے صدقہ کر کے جنت بنا رہے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے جتنا وہ آپ سے آگے جا چکے ہیں وہ لیٹ بھی نکل جائے گی اور تم ان سے آگے بھی چلے جاؤ گے۔ بڑے خوش ہوئے، فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ اب جناب جا کر جٹ گئے، اذکار ہو رہے ہیں۔ پیسے والے تاجر مسلمانوں کو پتہ چلا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، پتہ چلا یہ ہم سے آگے جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا، انہوں نے بھی اذکار شروع کر دیے۔ وہ غریب پھر واپس آ گئے حضرت، وہ بھی انہوں کو پتہ چل گیا، وہ بھی اذکار کرنے لگ گئے ہیں۔ اب حالانکہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اذکار کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، آپ بھی اذکار کرو، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کرو، لیکن کمپٹیشن تھا۔ کبھی ہم نے نیکی میں کمپیٹ کیا ایک دوسرے کو، وہ میرا پڑوسی تہجد پڑھتا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ کبھی سوچا اس نے یہ صدقہ کیا میں پیچھے رہ گیا؟ ان کا کمپٹیشن ان کاموں میں ہوتا تھا، ہمارا اور کاموں میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر وہ بھی ذکر کرنے لگ گئے ہیں تو پھر پیسہ صدقہ بھی وہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پیسے کو فضل کہا جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اسی پیسے کو فتنہ کہا جو اللہ کی راہ سے رکاوٹ بنتا ہے۔ جس پیسے کے ساتھ آپ ایسا گھر بناؤ جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، اور جس میں ایسی آسائشیں ہوں کہ آپ ایسی گہری نیند سو کہ فجر میں اٹھ ہی نہ سکو، وہ پیسہ فتنہ ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ہر سہولت، ہر اچھی چیز اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر وہ غلط ہو جائے اور اللہ کے دین میں رکاوٹ بنے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے، وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں فتنوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی آزمائش نہ آ جائے، ان کو کوئی فتنہ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب نہ آ جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کی مسجد نبوی کے مدرس تھے، وہاں درس دیتے تھے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا حضرت یہاں سے 9 کلومیٹر باہر نکلیں گے، مکہ روڈ پر ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر عمرہ کریں گے، تو اگر میں مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ لوں تو یہ 9 کلومیٹر بھی میرا نیکی میں ہی شمار ہو جائے، تو پھر کیا حرج ہے؟ جیسے کئی لوگ اپنے ملک سے یہ احرام کی نیت کر لیتے۔ تو حضرت امام مالک کہنے لگے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے،
اور اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے اس کو یا تو کوئی فتنہ آ جائے گا یا دردناک عذاب آ جائے گا۔ نیت اچھی ہے، نیت یہ ہے کہ ان کی عبادت تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعتیں ہیں، اگر کوئی 5 رکعتیں پڑھتا ہے کہ جو اجر 4 کا ملتا ہے وہی 1 گنا زیادہ ہو جائے گا، وہ فتنے میں پڑ جائے گا، وہ آزمائش میں آ جائے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ فتنے سے بچنے کا راستہ ہے، اور طاعت تب کرو گے جب آپ کے پاس مطلوبہ علم ہوگا کہ آپ کا کیا فرمان ہے اور آپ کا کیا حکم ہے، اور وہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہی فتنوں سے نجات ہے۔ ورنہ نیک پاک سمجھدار آدمی فتنہ آتا ہے اور وہ تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کر کے جیسے سیلاب تباہیاں میں چاہتا ہوا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو فتنہ تھا۔ کوئی شخص کوئی نعرہ لگا دے دنیا میں، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی ایک نے کہا چاند میں جو داغ سا نظر آتا ہے نا وہ میں ہوں، یاد ہے؟ اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ کوئی ایسا نبوت کا داعی ہو جس کا کسی نے ساتھ نہ دیا ہو، کسی قسم کی کوئی گمراہی کا نعرہ لگا دے، کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فتنوں کے لیے تیار رکھتے ہیں، جو بیس لیس ہوتے ہیں۔ بنیاد کو پکڑنا، مضبوط ہونا، جڑ کا مضبوط ہونا۔ جس درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے وہ طوفانوں میں کھڑا رہتا ہے، اور جس کی جڑ کمزور ہوتی ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ نے اسلام کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دی ہے۔ کھجور کا پودا 1 فٹ کا بھی ہو نا، اس کو اکھیڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہا اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی برانچیں آسمان کی طرف ہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور جو فتنہ ہوتا ہے، جو فتنوں میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جڑ کمزور ہوتی ہے، جیسے بیل ہوتی ہے، کدو کی بیل ہو، کریلے کی بیل ہو، یا کوڑ تمے کی بیل ہو، بہت پھیلاؤ ہوتا ہے، ایک طرف چھوٹی سی جڑ ہوتی ہے، تھوڑی سی حرکت کے ساتھ جڑ اکھیڑ دو تو سارا اکھڑ جاتا ہے۔ جڑ انسان کی مضبوط کیسے ہوتی ہے؟ علم کے ساتھ، نبوت کے علم کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، پھر انسان مقابلہ کر سکتا ہے ان چیزوں کا۔ ایک فتنہ ہمارے ملک میں آیا، تکفیر والہجرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ آئے، اس کے بعد جہاد کیا تو اللہ نے کامیابیاں دیں، لہذا اب ہم سب کو شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا چاہیے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی۔ کئی لوگ یہاں سے، ان کی عورتیں چلی گئیں سوریا، شام چلی گئیں، کئی مرد بھی چلے گئے یہاں سے، کئی عورتیں شوہروں کو چھوڑ کر چلی گئیں دین سمجھ کر، وہ کوئی غلط عورتیں نہیں تھیں، نیکی سمجھ کر گئی تھی۔ آئے، حدیث سنائی، آیت سنائی، فتنے میں لپیٹا اور لے کر نکل گئے۔ اس لیے بنیادی چیز ہے اللہ کے دین کا علم، اور اس کے بعد فتنوں کے بڑے اسباب میں سے
شبہات ہیں اور شہوات ہیں۔ شبہات یہ ہیں کہ آیت اور حدیث کا غلط ترجمہ کر کے ان میں شبہہ ڈال کر کے ان کو گمراہ کر دیا جائے، اور شہوات یہ ہیں کہ ان کو لالچ کے ساتھ دین سے دور کر دیا جائے۔ اس وقت پاکستان میں یہ دونوں کام چل رہے ہیں۔ شبہات باقاعدہ ٹی وی پر اور یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، جاہل بیس لیس، ایک دن دین پڑھنے کے لیے نہیں گئے مگر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، بہت بڑے جگلر ہیں، بڑے شعبدہ باز ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں بڑی ویورشپ ہے اس کی، سنو اس کو یہ کیا کہتا ہے، اٹکل پچو ادھر کے ادھر کے، کوئی یاجوج ماجوج چینیوں کو بنا دیتا ہے، کوئی یاجوج ماجوج ترکیوں کو بنا دیتا ہے، کوئی یاجوج ماجوج ناٹو فورسز کو بنا دیتا ہے۔ پرسوں میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی ناٹو فورسز جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی اس کے ساتھ میں نے کی، اپنی طرف سے معنی پہنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو شبہات، آیات احادیث کا غلط معنی، اس کی تعویلیں، شبہات کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا اور فتنوں میں ڈالا جاتا ہے، اور دوسری طرف شہوات کے ساتھ۔ شہوات کیا ہیں؟ چل برطانیہ قادیانی ہو جا، ٹکٹ دے کر جہاز میں بٹھا کر لے کر جائیں گے، وہاں جا کر کے تمہیں پناہ بھی دلوائیں گے، وظیفہ بھی دلوائیں گے۔ یہ کام چل رہا ہے۔ عیسائی ہو جا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جتنے بھی گمراہ ہیں ان میں سے کچھ ہو جا، یہ سہولتیں دیں گے وہ سہولتیں دیں گے۔ ہندوستان میں اس طرح کا شہوات کا فتنہ بہت چل رہا ہے۔ جو مسلمان عورت کو اس سے شادی کر کے ہندو لائے گا، اس کو یہ لالچ دیں گے، گھر دیں گے، شادی کے اخراجات دیں گے۔ شہوات کا فتنہ، سوشل میڈیا پہ رابطہ کرنا۔ دین پہلے ہی بہت پتلا ہو چکا، کمزور ہو چکا، وہ مسلمانوں کی آخری سیڑھی پہ بیٹھی ہے، یہ ہندوؤں کے اس میں کسی سازش پہ بیٹھا ہوا ہے، بات کر کے اس کو اپنے دام میں پھنسا کر کے لے جانا اور جا کر کے حکومت سے اپنی مراعات لے لینا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو جس کا دل بیمار ہوتا ہے یا سخت ہوتا ہے، اس زمین پر فتنے کا بیج اگتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا نور ہو قرآن اور سنت کی شکل میں، وہاں فتنے کا بیج پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ جو دل فلیکسیبل ہو، اللہ کے خوف سے رونے والا ہو، وہاں پہ فتنوں کا بیج نہیں پھولتا۔ جو دل بیمار نہ ہو، تندرست ہو، فطرت پر ہو، سلیم القلب ہو، سلامتی والا دل ہو، اس میں فتنے پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ فتنے کہاں پھلتے ہیں؟ جہاں پر دل پہلے سے بیمار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ ڈائریکٹ فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، آپ امہات المومنین ہو، آپ مومنوں کی مائیں ہو، مومن سارے آپ کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ لوچ دار انداز سے بات نہیں کرنی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ جس کے دل میں بیماری ہے وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، دو ٹوک سیدھے طریقے سے بات کرنی ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دل بیمار ہو تو فتنوں کو جلدی پکڑتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں دل کی بیماریوں کا تذکرہ کریں گے اور اس کے علاج کا تذکرہ کریں گے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں میں یہ دعائیں تھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، فتنۃ المسیح الدجال، فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے سب فتنوں سے مجھے محفوظ رکھ، موت کے تمام فتنوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ موت کے وقت شیطان دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت انسان آخری مرحلے میں ہوتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہلوانا چاہتا ہے جس سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ وہ بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں جو فتنوں سے بچنے والی، وہ دعائیں کرتے رہے ہیں جو محفوظ اور معصوم تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ رب ذوالجلال ہمیں فتنوں سے بچا کر کے لے جائے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تیرا ارادہ ہو اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنے کا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر مجھے اس سے پہلے ہی اٹھا لینا، مجھے اس فتنے سے پہلے ہی اٹھا لینا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے اس پر بہت احادیث بیان فرمائی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا اور دل کی بیماریاں اور اس کے علاج کا تذکرہ ہوگا۔ تمام بھائی اپنے ساتھ اور بھائیوں کو بھی لے کر آیا کرو اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کیا کرو۔ رب ذوالجلال توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔